اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، انہیں پیدائشی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، میری غذا کیا ہے، میرا طرز زندگی کیا ہے، یہ اندر فیڈ ہوتا ہے۔ انسان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمارے بارے میں کہا تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور دوسروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ کتا دوڑتا ہوا آئے گا نا، سامنے پانی کو دیکھ کے رفتار نہیں روکے گا، دڑم چھلانگ لگائے گا، کہ اس کے اندر فیڈ ہے کہ میں تیرنا جانتا ہوں۔ ہاتھی آئے گا نا پیچھے سے دوڑتا ہوا تو پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے اپنا پاؤں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ کیا میرا پاؤں زمین پہ لگتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو پھر وہ دوسرا پاؤں ڈالتا ہے، ورنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے کہاں سے پتہ چلا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا؟ ایسی بے شمار مثالیں کائنات میں آپ دیکھیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کہ ایک ہی فضا میں گدھ بھی اڑتا ہے اور عقاب بھی۔ عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے اور گدھ گلا سڑا بدبودار۔ یہ تماشا میں نے عملاً فعلاً کینیا کے جنگل مسائے مارا۔ 5000 کلومیٹر لمبا جنگل ہے وہ، 5000 کلومیٹر۔ تو اس کے اندر ہم گئے، ایک رات وہاں گزاری، وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ صبح ہمیں وہ لے کے نکلے، اس سے پہلے کئی چکر لگے، وہ نہیں وہ جو میں نے دیکھا کہ ایک طرف عقاب بوٹی نوچ رہا تھا، اتنی سی تھی، اور ایک طرف گدھ ایک ڈھانچے کے اوپر سے ماس اتار رہا تھا۔ عقاب وہاں تھا اور گدھ یہاں تھا، اتنے فاصلے پر۔ تو اس وقت مجھے اقبال یاد آئے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، تو عقاب کیوں نہیں سڑا ہوا گوشت کھاتا اور گدھ کیوں نہیں تازہ گوشت کھاتا؟ یہ میں آپ کو مثالیں دی ہیں۔ انسان جاہل ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا، ایک زرافہ نے بچہ دیا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے زرافہ؟ تو جب ہم لینڈ کر رہے تھے مسائے مارا میں، جنگل کے اندر 6 ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، 6 وہ کچے ہیں، اور ہر ایئرپورٹ کے ساتھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک زرافہ سیدھا ہمارے جہاز کے سامنے کھڑا تھا، اڈی اچھی گردن ہوتی، میں کہ بیچنا ٹھوکے جاوے۔ تو وہ خیر جہاز کی آواز سن کر وہ ادھر ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا اس کی مادہ نے بچہ دیا، وہ کوئی 6 فٹ کی اونچائی سے گرتا ہے۔ وہ گرا اور تھوڑی دیر ایسے ایسے کرتا رہا، اور پھر ایک دم اٹھا اور جا کے ماں کے تھنوں کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ علم کہاں سے آیا پیدا ہوتے؟ تو انسان کی فطرت میں غلط اور صحیح دونوں ہیں، اور انسان کی موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں بھی ایک خوفناک انجام ہے، ایک بہترین انجام ہے۔
یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی نبی چھوٹے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، ہر نبی عالی شان خاندان میں پیدا ہوا۔ غربت امارت دونوں چلی، بادشاہت بھی چلی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ جو بیج، نیا بیج آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، کپاس، گندم، چاول، اس کے بیج تیار کیے جاتے ہیں، اور ایک نئے بیج کو تیار ہونے میں 10 سال لگتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنے مراحل ہیں، ان سے گزرتے 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 10 سال میں جا کر ایک اعلیٰ بیج تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوتی رہی، اور 10,000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، سارے قبائل کو دیکھا، عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی، اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، تو اس میں سے مضر کو چھانٹا، باقی پیچھے رہ گیا۔ ثم تخیر مضر، پھر مضر کے لیے اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی۔ فاختار قریش، سے اللہ نے قریش کو چنا۔ قریش کا نام فہر تھا، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے ویل مچھلی سمندر پہ راج کرتی ہے، قریش کا عرب پہ راج تھا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کے لیے اور باریک چھلنی لگائی۔ فاختار ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب کیا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے اور باریک چھلنی لگائی، اور اس میں سے صرف ایک ہستی وجود میں آئی۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو چھانٹا تو اللہ نے مجھے پسند کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے عالی شان نہ کسی کا نسب ہے نہ کسی کی شرافت۔ جب اللہ نے، آپ نے فرمایا جب اللہ نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا، جب اللہ نے آگے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ان کے نبی ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ بد دعا نہیں کر سکتے، اس میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان کے لحاظ سے سب سے عالی نسب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ زیادہ بہتر تھے یا بنو ہاشم؟ تو انہوں نے فرمایا کننا شرفاء و ہاشم اشرف، سمجھ گیا نا؟ کننا اشراف، کننا اشراف و ہاشم اشرف، ہم شریف تھے اور وہ شریفوں کا سردار تھا۔ کننا اشراف و عبد المطلب اشرف،
سمجھ گئے؟ ہم شرفاء تھے اور عبد المطلب شرافت کا بھی سردار تھا. کننا اشراف و ابو طالب اشرف. ہم شرفاء تھے، ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے. ثم جاء محمد فلم یترک لأحد شرفا. پھر اللہ کے نبی آئے تو پھر کسی کے لیے کچھ نہ بچا. ایک بنو امیہ کا حامی مدینے میں اور ایک بنو ہاشم کا حامی آپس میں بحث کر رہے. جیسے وہ کہہ رہا تھا بنو امیہ زیادہ بہتر ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم زیادہ بہتر ہیں. کہ چلو ٹیسٹ کرتے ہیں، تم جاؤ بنو امیہ کے پاس تو پیسے مانگو، میں جاتا ہوں بنو ہاشم کے پاس، میں بھی پیسے مانگتا ہوں. پتہ چل جائے گا کون بڑا ہاں یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ زیادہ سخی کون ہے، زیادہ سخی کون ہے. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ 10 سرداروں کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے. تو 10 ہزار سب نے دیا تو 1 لاکھ ہو گیا. تو جو بنو ہاشم کا قائل تھا وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور عبید اللہ بن عباس کے پاس. حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی. کہا جی میں ضرورت ہے، مجھے کچھ چاہیے. تو انہوں نے پہلے نے 1 لاکھ دیا، دوسرے نے 1 لاکھ دیا، تیسرے نے 1 لاکھ دیا. وہ 10 سے 1 لاکھ لے کر آیا، یہ 3 سے 3 لاکھ لے کر آیا. تو بنو امیہ والا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار مان گیا، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، چلو واپس کریں پیسے. تو بنو امیہ والا گیا ان سرداروں کے پاس کہ جی وہ ہم تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دو. تو 10 کے 10 نے وہ پیسے واپس لے لیے. لیکن جب وہ گیا ان روشن چراغوں کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ